بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امبر ناگ ماریا سیریز ایپیسوڈ نمبر 53، پہلا حصہ۔ جزیرے سے فرار۔ خلائی جہاز کی تباہی۔ ناگ اور ماریا دم بخود خلائی جہاز کو دیکھتے رہے۔ وہ چٹان کی اوٹ میں تھے اور اس خیال سے پریشان کہ اگر خلاباز نے جو ابھی خلائی جہاز کے اندر گیا ہے بٹن اوپر کر دیا تو جہاز کبھی تباہ نہ ہوگا اور خلائی جہاز اسے بچا کر اوپر اپنے ستارے میں لے جائے گا، اور پھر جانے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے زمین پر حملہ کر کے یہاں کے انسانوں کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہی خطرے اور خدشے تھے جو ماریا اور ناگ دونوں کے دلوں میں اٹھ رہے تھے۔ خلائی انسان ابھی تک خلائی جہاز کے اندر تھا۔ جہاز کے پھٹنے میں بمشکل 15-20 منٹ رہ گئے تھے۔ ماریا نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کمبخت کو اندر جاتے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جہاز کو تباہ کر دینے والا بٹن دبایا ہوا ہے۔ اس نے پہلا کام یہ کیا ہوگا کہ بٹن کو اوپر کر دیا ہوگا۔ ناگ ابھی جواب دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ خلائی جہاز کا دروازہ کھلا اور اندر سے وہی خلائی انسان باہر نکل کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ خلائی جہاز کی سیڑھی ابھی تک لٹک رہی تھی۔ اس نے منہ سے بڑی تیز آواز نکالی جس پر سنگ مرمر کے تہخانے سے اچانک دو خلائی انسان ایک خلائی انسان کو سٹریچر پر باہر اٹھائے باہر نکلے اور خلائی جہاز کی طرف بڑھے۔ غالباً ان کا ایک ساتھی زخمی ہو چکا تھا۔ پہلے والا خلائی انسان یہ دیکھنے جہاز پر آیا تھا کہ کوئی خطرہ تو نہیں، اور اب سب خیریت ہے کا نعرہ لگا کر اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلایا تھا۔ ویسے وہ سبھی اس بات پر ضرور حیران ہو رہے تھے کہ ان کے جو ساتھی جہاز کو خلا سے اڑا کر لائے ہیں وہ کہاں چلے گئے۔ تہخانے سے آنے والے خلائی انسان بھی اپنے بیمار ساتھی کو لے کر خلائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے جہاز کی سیڑھی اوپر اٹھا دی گئی، دروازہ بند ہو گیا اور جہاز کی مشین چلنے کی آواز آئی۔ ماریا نے سر جھکا لیا اور نا امیدی کے انداز میں بولی، دیکھ لیا، اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ان لوگوں نے تباہی کا بٹن اوپر کر دیا ہے۔ اب وہ بڑے اطمینان سے اوپر اڑ جائیں گے۔ وہاں جا کر جب انہیں معلوم ہوگا کہ غار والوں نے ان کی تجربہ گاہیں برباد کر دی ہیں تو یہ اپنی شعاؤں سے انہیں بھسم کر کے رکھ دیں گے اور پھر ہماری زمین پر حملہ آور ہوں گے۔ ناگ نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر کہا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ہمیں یہی سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا دھیان خطرے کے بٹن کی طرف نہیں گیا ہوگا، کیونکہ وہ سب کی نگاہوں سے پوشیدہ لگا ہوتا ہے۔ یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے ناگ، یہ لوگ ہمارے چنگل سے نکل کر جا رہے ہیں۔ اب کچھ دنوں بعد ہم لوگ ان کے چنگل میں ہوں گے۔ ناگ بولا، میں نا امید نہیں ہوں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں۔ ناگ اور ماریا چٹان کی اوٹ میں بیٹھے خلائی جہاز کو مسلسل تکے جا رہے تھے جو سنگ مرمر کے چبوترے سے ٹیک آف کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کے سفید چاندی جیسے گنبد پر سے سرخ روشنی نکل رہی تھی اور پہلوؤں میں سے نیلی روشنی کی شعاعیں ابھرنے لگی تھیں۔ ایک راکٹ چل رہا تھا، ابھی 2 اور راکٹ چلنے والے تھے۔ ان دونوں راکٹوں کے چلنے کے بعد خلائی جہاز کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا تھا۔ ناگ اور ماریا کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو رہی تھیں۔ ان کی ساری امیدیں صرف اس ایک خیال سے وابستہ تھیں کہ خدا کرے خلائی انسان بٹن اوپر کرنا بھول گئے ہوں اور یہ جہاز 5-7 منٹ بعد پھٹ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ دنیا والوں کے لیے ایک بھیانک خطرہ بن کر اوپر چلے جائیں۔ خلائی جہاز کا تیسرا راکٹ بھی چلا دیا گیا۔ ماریا نے بے اختیار کہا، وہ لوگ جا رہے ہیں، اب اس دنیا کا خدا ہی حافظ ہے۔ اب ان لوگوں کی تباہی سے دنیا والوں کو کون بچائے گا؟ ناگ نے سنجیدگی سے ہونٹ پینچتے ہوئے کہا، خاموش رہو ماریا، بس دیکھتی جاؤ۔ ان کے اندازے کے مطابق جہاز کے تباہ ہونے میں صرف 2-3 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ خلائی جہاز کی تمام کھڑکیاں روشن تھیں، سرخ روشنی کی چمک بڑھ گئی تھی اور نیلی روشنی کی شعاعیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ خلائی جہاز کا تیسرا اور آخری راکٹ بھی فائر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جزیرے پر ایک شور سا بلند ہوا۔ درختوں کی شاخیں تیز ہوا میں دوری ہو کر جھومنے لگیں اور خلائی جہاز نے آہستہ آہستہ سنگ مرمر کے چبوترے سے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ ناگ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا دل اس کے حلق میں آ کر دھڑک رہا ہے، بس اب اسے پھٹ جانا چاہیے، وقت ہو گیا ہے۔ ابھی یہ لفظ ناگ کے ہونٹوں پر ہی تھے کہ آسمان پر ایک زبردست چمک پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی زبردست دھماکے کے ساتھ خلائی جہاز پھٹ گیا۔ یہ چمک اس قدر تیز تھی کہ ناگ اور ماریا نے آنکھیں بند کر لیں۔
لیکن اصل دھماکہ اس کے بعد ہوا۔ یہ دھماکہ ایسا تھا جیسے جزیرہ پھٹ گیا ہو، جیسے کہ کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہو۔ سارے جزیرے میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ آگ کے شعلے درختوں سے کئی سو گز اوپر اٹھ کر لہرانے لگے۔ یہ دوسرا دھماکہ سنگ مرمر کے چبوترے کے تہخانے کا تھا، جس میں خلائی لوگوں نے نہ جانے کون کون سی گیسیں اکٹھی کر رکھی تھیں، جو خلائی جہاز کے پھٹنے کے بعد گرمی پہنچنے سے پھٹ گئیں۔ ناگ اور ماریا نے خوشی سے نعرے لگائے، لیکن وہ ابھی تک چٹان کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ شعلے درختوں کو چاٹ رہے تھے اور پتھر اڑ اڑ کر گر رہے تھے۔ ساری رات یہ آگ روشن رہی۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو جزیرے پر ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا۔ ناگ اور ماریا غار سے نکل کر خلائی جہاز کے پیڈ پر گئے۔ وہاں سوائے ایک خوفناک عظیم گڑھے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس گڑھے میں پتھر اور لوہا پگھل کر لاوا بن چکا تھا، جو ابھی تک ہلکی ہلکی بھاپ چھوڑتے ہوئے ابل رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے، آخر یہ مصیبت دنیا والوں کے سر سے ٹل گئی، ناگ نے اطمینان سے کہا۔ ماریا بولی، یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ خلائی انسانوں نے اندر جا کر اوپر اٹھے ہوئے بٹن کی طرف دھیان نہ دیا، نہیں تو ہماری تباہی یقینی تھی۔ کچھ دیر گڑھے کے پاس کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس لوٹے۔ وہاں گرمی بہت تھی، ارد گرد کے سارے درخت جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ جزیرے میں ایک بھی پرندہ نہیں تھا، سارے پرندے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ ماریا اور ناگ ساحل پر گھومنے لگے، جہاں انہیں اپنے جہاز کے جلے ہوئے تخت ملے۔ کچھ تختے ایسے تھے جو انہیں بالکل نئے لگے۔ یہ اصل میں بحری ڈاکوؤں کی جلی ہوئی کشتیوں کے نشان تھے، مگر ماریا اور ناگ بحری ڈاکوؤں کے مارکے سے بے خبر تھے۔ اب امبر کو کہاں تلاش کیا جائے؟ ماریا نے پوچھا۔ ناگ ہنس دیا۔ بھائی، امبر تو کہیں نہ کہیں ہمیں مل جائے گا۔ ابھی سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ ہم اس جزیرے سے کس طرح باہر نکلیں۔ یہاں تو کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی کہ جس پر سوار ہو کر ہم سمندر میں اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ ماریا نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے، یہاں سے شمالی افریقہ کا ساحل زیادہ دور نہیں۔ امبر نے کہا تھا کہ اگر ہم کشتی لے کر یہاں سے چلیں تو زیادہ سے زیادہ 6 روز کے بعد شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کشتی کہاں سے حاصل کریں؟ ہاں، یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے حل کرنے کے لیے، اور یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں تھا کہ جس کی مدد سے وہ درختوں کو کاٹ کر اس کی لکڑی سے چھوٹی موٹی کشتی ہی تیار کر لیتے۔ یہاں وہ دونوں بے بس تھے۔ اسی طرح انہیں جزیرے پر رہتے ہوئے 3-4 روز گزر گئے۔ صبح اٹھ کر سمندر کنارے جا کر غسل کرتے، درختوں سے پھل توڑ کر کھاتے، تالاب کا میٹھا پانی پیتے اور جزیرے میں چکر لگانا شروع کر دیتے۔ شام کو بھی درختوں کا پھل کھا کر اور پانی پی کر غار میں جا کر بیٹھ جاتے، کچھ دیر باتیں کرتے اور پھر سو جاتے۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ دونوں اس جزیرے سے بیزار ہو گئے۔ ایک روز ماریا نے کہا، ناگ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جزیرے کے اصلی باشندے یہاں کہیں موجود ہوں؟ ناگ ماریا کے اس خیال پر ہنس دیا۔ اگر وہ لوگ یہاں ہوتے تو ہمیں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں اس جزیرے کی آوارہ گردی کرتے ہوئے، اور ان میں سے ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر جزیرے پر جہاز پھٹنے سے اتنی زور کا دھماکہ ہوا، اس کی آواز سن کر وہ اس طرف نہ آئے۔ نہیں، یہ بے آباد جزیرہ ہے، یہاں سوائے ہمارے اور کوئی انسان نہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان ہوتا تو اتنے زور کا دھماکہ، اس کی آواز سننے کے بعد وہ لوگ اگر زندہ ہوتے یا اگر یہاں کوئی انسان موجود ہوتے تو وہ دھماکے کی آواز سن کر ضرور آتے۔ ماریا نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ خلائی جہاز والوں نے اپنے سنگ مرمر کے چبوترے والے تہخانے میں یہاں کے اصلی باشندوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں چھپا رکھی تھیں؟ آخر وہ لوگ انہیں کہاں سے مل گئے تھے؟ ناگ سوچ میں پڑ گیا۔ ماریا ٹھیک کہتی تھی، مقامی لوگوں کی لاشیں اس نے بھی تہخانے میں دیکھی تھیں۔ لیکن ماریا، میرا مطلب ہے اگر وہ یہاں کے مقامی باشندے تھے تو اب کہاں چلے گئے؟ اتنے زور کے دھماکے کی آواز سن کر بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور وہ سوئے رہے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ مقامی لوگوں کی لاشیں نہیں تھیں، بلکہ ہو سکتا ہے باہر سے کچھ لوگ اس جزیرے پر آئے ہوں اور خلائی انسانوں نے انہیں ہلاک کر کے لاشیں تہخانے میں رکھ لی ہوں۔ ماریا بھی جیسے ناگ کے اس خیال کی قائل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ پھر وہ جیسے سر ہلا کر بولی، لیکن ناگ بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ یہاں ارد گرد کوئی ایسا جزیرہ ضرور ہے جہاں جنگلی لوگ آباد ہیں۔ ماریا بہن، اگر یہاں قریب کوئی آبادی ہوتی تو وہ لوگ کبھی نہ کبھی اپنی کشتیاں چلاتے ادھر ضرور آ جاتے، مگر یہاں تو ہم نے
کبھی ایسی کشتی کو نہیں دیکھا۔ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ سوچنا شروع کرو کہ ہم کوئی کشتی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ماریا کچھ سوچ کر بولی، امبر خدا جانے کن حالات میں یہاں سے نکلا ہے کہ اس کی ایک بھی نشانی اس جزیرے پر موجود نہیں۔ خزانہ جو غار میں چھپا رکھا تھا وہ بھی غائب ہے۔ یقیناً امبر کو کوئی محفوظ کشتی یا جہاز مل گیا ہوگا، جبھی تو وہ خزانے کا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر پریشانی کے عالم میں یہاں سے فرار ہوا ہوتا تو خزانہ یہیں جزیرے میں چھوڑ جاتا۔ ماریا نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بحری ڈاکوؤں نے جزیرے پر حملہ کر دیا ہو اور وہ خزانہ لوٹ کر امبر کو قید کر کے لے گئے ہوں۔ ناگ ہنس پڑا، آخر تم عورت ہو اور عورتوں کی طرح ہی سوچتی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امبر یوں ہی کسی کی قید میں آنے والی شے نہیں ہے؟ اس کے پاس ہم دونوں سے زیادہ طاقت ہے۔ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں لیکن امبر کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم اس دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک نہیں کر سکتی، مگر زنجیروں میں تو جکڑ سکتی ہے نا؟ امبر کو اتنی آسانی سے زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا ماریا۔ یوں ہی باتیں کرتے وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ اب سامنے ایک سمندری چٹان ریت میں سے اپنا سینہ نکالے کھڑی تھی۔ وہ چٹان کے قریب سے ہو کر گھومنے ہی والے تھے کہ اچانک ماریا کے ہونٹوں سے خوشی کی ایک چیخ سی نکل گئی۔ کشتی، وہ دیکھو! ماریا نے جس طرف اشارہ کیا تھا اس جانب ناگ نے دیکھا۔ وہ سمندر میں ایک کشتی ساحل کی طرف بہتی چلی آ رہی تھی۔ ناگ بھی تعجب سے اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ یہ کس کی کشتی ہو سکتی ہے ماریا؟ میرا خیال ہے ضرور امبر ہماری تلاش میں واپس جزیرے پر آ رہا ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ مجھے کشتی میں 2 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں نیزے اور کندھوں پر تیر کمان ہیں۔ تو ضرور یہ اس جزیرے کے باشندے ہوں گے۔ وہ کسی ساتھ والے جزیرے کے وحشی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا بھی معلوم ہو جائے گا، وہ اسی جزیرے کی طرف آ رہے ہیں۔ مگر یہ لوگ پہلے کہاں تھے اور اب کیا کرنے آ رہے ہیں؟ ماریا بھی غور سے سمندر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب یہ جنگلی مجھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے رنگدار ہیں، بالوں میں طوطے کے پر لگے ہوئے ہیں، دانت بڑے خونخوار ہیں۔ ضرور یہ آدم خور وحشی ہیں۔ ناگ بولا، فکر نہ کرو، میں ان سے بات کروں گا اور ان سے مدد حاصل کرنے کی درخواست کروں گا۔ اگر انہوں نے ہمیں گرفتار کرنے یا ہلاک کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کے حق میں اچھا نہ ہوگا، پھر ان کی کشتی ہمارے کام آئے گی۔ ماریا خوش ہو کر کہنے لگی، تمہارا یہ آخری جملہ بڑا اچھا ہے ناگ۔ یقیناً ان کی کشتی ہمارے کام آئے گی۔ انہوں نے اپنی کشتیاں اتنی اعلیٰ مہارت سے بنائی ہوئی تھیں کہ بڑے سے بڑے سمندری طوفان میں بھی نہیں الٹ سکتی تھیں، بس لہروں کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ ناگ نے سرگوشی میں کہا، وہ لوگ ساحل کے قریب آ گئے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کشتی میں کوئی تیسرا آدمی بھی ہے، مگر کشتی میں لیٹا ہوا ہے۔ شاید اس کے ہاتھ پاؤں ان لوگوں نے باندھ رکھے ہیں۔ ماریا جھٹ بولی، ضرور یہ آدم خور ہیں۔ یہ آدمی کوئی ان کا قیدی ہے، کہیں سے پکڑ کر بیچارے کو یہاں کھانے کے لیے لا رہے ہیں۔ دیکھا جائے گا۔ ناگ، میرا خیال ہے تم اپنا روپ بدل لو، نہیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ تیر یا نیزہ مار کر تمہیں شدید زخمی کر دیں۔ ناگ بولا، لیکن ماریا، میں تو ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے کشتی حاصل کی جا سکے۔ ماریا نے سر جھٹک کر کہا، خدا کے لیے ان وحشیوں سے نیک سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ یہ آدم خور ہیں، تمہاری کوئی بات نہیں سمجھیں گے، الٹا تمہیں قتل کر ڈالیں گی، اور ہو سکتا ہے پھر میں بھی تمہیں بچا نہ سکوں۔ جلدی سے اپنا روپ بدل لو، خدا کے لیے جلدی کرو۔ اب وہ لوگ ساحل پر آ چکے تھے اور کشتی کو کھینچ کر کنارے پر لا رہے تھے۔ ماریا نے بے صبری کے عالم میں ذرا اونچی آواز میں ناگ سے کہا، دیر نہ کرو ناگ بھائی۔ اس کی آواز ایک وحشی نے سن لی۔ وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ویران بے آباد جزیرے میں ایک عورت کی آواز اس کے لیے عجیب حیرانی کی بات تھی۔ اس نے نیزہ ہاتھ میں تھام لیا اور جدھر سے آواز آئی تھی ادھر دیکھنے لگا۔ ماریا تو خیر اسے نظر ہی نہیں آ سکتی تھی، البتہ ناگ کی ایک جھلک اسے چٹان کی اونٹ سے نظر آ گئی۔ وحشی نے تیز لہجے میں اپنے ساتھی سے کوئی بات کی اور نیزہ اچھالتا اس چٹان کی طرف بھاگا جس کی اونٹ میں ناگ اور ماریا چھپے ہوئے تھے۔ ماریا جلدی سے پرے ہٹ گئی۔ ناگ نے آنکھیں بند کر کے زور سے سانس لیا اور پلک جھپکتے میں وہ ایک پتلا سا سبز رنگ کا سانپ بن کر چٹان کے اوپر پتھروں کی اونٹ میں جا بیٹھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے وحشی کو اپنی طرف آتے دیکھنے لگا۔ وحشی کا ساتھی بھی تیر کمان پکڑے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ چٹان کے پیچھے ان کی موت بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہے،
لیکن ناگ بھی انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ان سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انہیں ہلاک کرنا ناگ اور ماریا کے لیے بڑی آسان بات تھی، مگر وہ ان سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کیے بغیر انہیں موت کی نیند سلانا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ کشتی میں جس شخص کو وہ قید کر کے لائے ہیں وہ کون ہے اور اسے کس مقصد کے لیے اس جزیرے میں لایا گیا ہے۔ وحشی نیزے تانے دبے دبے قدم اٹھاتے چٹان کے عقب میں کود پڑے۔ ان کا خیال تھا کہ ادھر ضرور وہ عورت کھڑی ہوگی جس کی آواز انہوں نے ابھی سنی تھی، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دونوں وحشی پھٹی پھٹی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر وہ یہاں وہاں ماریا کو تلاش کرتے پھرتے رہے، آخر سروں کو اس خیال سے جھٹک کر کہ یہ ان کا وہم تھا، واپس اپنی کشتی کی جانب چل پڑے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ناگ وہیں چٹان پر بیٹھا رہا۔ جب وحشی کشتی کے پاس پہنچے تو ناگ چٹان پر سے رینگتا ہوا نیچے اترا اور چلتا ہوا خاموشی سے کشتی کی طرف آ گیا۔ وحشیوں نے کشتی میں سے ایک آدمی کو باہر نکالا۔ اس آدمی کا رنگ گورا، بال سیاہ اور قد کاٹ مضبوط تھا۔ وہ کوئی جہازی لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا تھا۔ وحشی اسے گھسیٹتے ہوئے ریت پر ایک درخت کے پاس لے گئے۔ اس درخت کے ساتھ کس کر باندھ دیا گیا۔ اب انہوں نے درختوں کے نیچے جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کیں اور انہیں قیدی کے پاؤں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ ماریا لرز گئی۔ یہ بدبخت آدم خور تھے اور اس نوجوان کو آگ میں بھون کر کھانے کے لیے وہاں لائے تھے۔ ماریا نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوجوان کو ان بے رحم جانوروں سے بچائے گی اور ہرگز ان کا لقمہ تر نہ بننے دے گی۔ اس نے ادھر ادھر ناگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ناگ بھی یہ سارا تماشا ایک جگہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ ماریا اسے کس مقصد کے لیے تلاش کر رہی ہے۔ ناگ رینگ کر ماریا کے پاس جا پہنچا اور اپنی سرخ آنکھوں سے مقام کی طرف تکنے لگا جہاں اس کے خیال کے مطابق ماریا کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسے ماریا کی بڑی تیز بو آ رہی تھی۔ ماریا نے لپک کر ناگ کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا اور سرگوشی میں کہا، یہ آدم خور ہیں، اس مظلوم انسان کو بھون کر کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ناگ نے کہا، میں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، یہ بدبخت اس مظلوم کو کبھی ہڑپ نہ کر سکیں گے۔ میں ابھی جا کر ان کی خبر لیتا ہوں، لیکن میرا جی نہیں چاہتا کہ انہیں سانپ بن کر ڈسوں۔ آج ان سے دو ہاتھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ماریا نے جھٹ کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہ سوچنا ناگ، یہ بڑے وحشی لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ناگ تنگ کر بولا، تم میری مردانگی کی توہین کر رہی ہو ماریا، میں اب ان کی خبر لیتا ہوں۔ ماریا اسے منع کرتی ہی رہ گئی کہ ناگ پھنکار مار کر وحشیوں کی طرف بڑھی۔ وہ درخت کے پاس کھڑے لکڑیاں مرنے والے قیدی کے پاؤں پر رکھ رہے تھے۔ ناگ ایک دم زمین سے 1 فٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وحشی نے سانپ دیکھا تو اپنا نیزہ تاک کر اس پر مارا۔ ناگ اسی نیزے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہاتا مقابلہ کر کے اپنی ہلاکت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو ہی نیزہ اس کے قریب گرا، سانپ پھنکار مار کر انسان کے روپ میں آ گیا۔ ایک دم سے سانپ کو انسان کا روپ بدلتے دیکھ کر وحشی ششدر رہ گئے۔ ناگ نے جلدی سے نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور وحشیوں کو للکارا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وحشیوں کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہی حال اس گورے قیدی کا ہو رہا تھا جو درخت کے ساتھ بندھا زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ ناگ نے انہیں للکار کر کہا، اس آدمی کو چھوڑ دو، نہیں تو میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وحشی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک وحشی اپنی جگہ پر کھڑا رہا، لیکن دوسرا نیزہ تان کر ناگ پر حملہ آور ہو گیا۔ ناگ نے اس کا وار بڑی مشکل سے بچایا۔ اس نے محسوس کیا کہ وحشی بڑا مانشانے باز تھا۔ اگر وہ اچھل کر پڑے نہ ہٹ جاتا تو اس کا نیزہ سیدھا اس کے سینے میں گھس گیا تھا۔ اب ناگ نے حملہ کیا، نیزہ وحشی کے قریب گر پڑا، دونوں نہتے ہو گئے۔ ناگ نے وحشی کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے گرا لیا، مگر وہ بھی کافی طاقتور تھا۔ پھرتی کے ساتھ ناگ کے نیچے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس بار وحشی نے ناگ کو گرا لیا۔ کچھ دیر ریت پر دینگا مشتی جاری رہی۔ ناگ کسی طرح وحشی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ماریا قریب کھڑی بے قابو دل کے ساتھ یہ جنگ دیکھ رہی تھی۔ ناگ نے خواہ بلا اپنے سر لے لی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ناگ تھک گیا ہے جبکہ وحشی ابھی تک تازہ دم ہے۔ ناگ ایک داؤ کھا کر
ریت پر اونڈے منہ گر پڑا۔ وحشی نے لپک کر اپنا نیزہ اٹھایا اور اسے تان کر ناگ کے سینے میں اتارنے ہی لگا تھا کہ ماریا لپک کر آئی اور اس نے پیچھے سے ٹانگ مار کر وحشی کو گرا دیا۔ اس آسمانی ٹانگ سے وحشی چکر کھا گیا، منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ٹانگ پیچھے سے اسے کس نے ماری ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی، لیکن اس سے پہلے کہ دوسرا ساتھی مدد کو آگے آئے، ماریا کا نیزہ وحشی کے سینے میں اتر چکا تھا۔ ناگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے وحشی کی گھگی بن گئی، کیونکہ اس نے صرف دیکھا تھا کہ جس نیزے سے اس کا ساتھی ہلاک ہوا ہے وہ ناگ نے نہیں مارا تھا، بلکہ آسمان سے آ کر نیچے گرا تھا۔ وحشی ایک دم سجدے میں گر گیا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر گورے قیدی کی رسیاں کاٹ دیں اور اس زبان میں جو اس وقت تقریباً سبھی ملکوں میں سمجھی جاتی تھی پوچھا کہ وہ کون ہے اور ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا۔ گورے قیدی نے بتایا کہ وہ ملک ہسپانیہ کا رہنے والا ایک عیسائی گھوڑوں کا تاجر ہے۔ میں اپنے تجارتی جہاز پر شمالی افریقہ کی بندرگاہ سے سفر پر نکلا۔ راستے میں ہمارے جہاز پر بحری ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے مال اسباب لوٹ کر مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک کشتی میں سوار ہو کر کھلے سمندر کی جانب نکل گیا۔ میرے ساتھ کچھ اور مسافر بھی تھے۔ ہماری بدقسمتی کے راستے میں ہمیں طوفان نے آ لیا۔ ہماری کشتی سمندر میں غرق ہو گئی۔ میں چونکہ ایک اچھا تیراک ہوں، اس لیے سمندر میں دور تک تیرتا چلا گیا۔ اتنے میں سامنے ایک جزیرہ دیکھا۔ وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب یہ دونوں مجھے وہاں سے نکال کر یہاں بھون کر کھانے کے لیے لائے تھے، کیونکہ یہ اپنے شکار میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف سے انہوں نے اپنا کھانا چوری کیا تھا کہ اکیلے ہی مزے اڑائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے اور میری جان بچی۔ اب یہ بتاؤ نوجوان کہ تم اصل میں کون ہو، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں سانپ کے روپ سے انسان کی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ امبر جیل میں ناگ نے اپنی گہری آنکھوں سے گورے اجنبی کو غور سے دیکھا۔ گورا قیدی ناگ کی آنکھوں کی شدید اور پراسرار کشش کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھپکاتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں مجھے ایک جادو سا نظر آ رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی سورج کو دیکھ رہا ہوں۔ برائے مہربانی اپنی آنکھیں میرے چہرے سے ہٹا لو۔ ناگ نے اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیں اور کہا، مجھے امید ہے کہ تم آئندہ مجھ سے ایسا سوال نہیں کرو گے۔ تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے بھول جاؤ اور صرف اتنا یاد رکھو کہ تم ان آدم خور وحشیوں کی قید میں تھے۔ یہ تمہیں بھون کر کھانے والے تھے کہ میں نے تمہیں ان سے نجات دلائی۔ گورا قیدی سر جھکا کر بولا، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ناگ نے کہا، تم مجھے شیش کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ گورے قیدی نے کہا، میرا نام سانچو پیڈرو ہے۔ ناگ نے پیڈرو سے ہاتھ ملایا۔ دونوں سمندر کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ناگ کو باقاعدہ ماریا کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ماریا اس کی قریبی تھی، لیکن وہ سانچو پیڈرو کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ پیڈرو نے کہا، بھائی شیش، اب ہمیں اس جزیرے سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے اور اس قیدی وحشی سے بھی کسی نہ کسی طرح نجات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جب اس کا ساتھی جزیرے پر نہ پہنچے تو وہ لوگ اس کی تلاش میں یہاں کا رخ کر لیں۔ وحشی قیدی بھی ابھی زمین پر بیٹھا تھا اور اس نے ناگ کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ناگ نے کہا، اگر ہم یہاں سے چل نکلے تو اس وحشی قیدی کو اسی جزیرے میں چھوڑ جائیں گے۔ اس کے ساتھی اسے کسی نہ کسی روز آ کر یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ پیڈرو نے پوچھا، شیش بھائی، تمہارا ارادہ کس طرف جانے کا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے تم بھی اس جزیرے میں پھنسے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ اگرچہ تم نے مجھے سوالات پوچھنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہو گیا ہے۔ ناگ کہنے لگا، ہاں تم یہ سمجھ لو کہ میں اپنے جہاز کی تباہی کے بعد اس جزیرے میں پھنس گیا تھا، اب واپس جانے کا خواہش مند ہوں۔ یہ بتاؤ کہ یہاں سے شمالی افریقہ کا ساحل کتنی دور ہے؟ پیڈرو بولا، میں ان سمندروں میں بچپن ہی سے سفر کرتا رہا ہوں۔ یہ سارے سمندر میرے دیکھے والے ہیں۔ اگر ہم منہ اندھیرے صاف موسم میں سفر شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ 5 روز میں شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے پوچھا، کیا یہ چھوٹی سی کشتی ہمارے اس سفر کے لیے کافی ہوگی؟ اگر راستے میں طوفان آ گیا تو یہ اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ پیڈرو بولا، یہ موسم سمندری طوفانوں کا نہیں، پھر بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا طوفان آ بھی گیا تو یہ کشتی اسے برداشت کر لے گی۔
ویسے بھی ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہی ہوگا، کیونکہ ہم زیادہ دیر اس جزیرے میں نہیں پڑے رہ سکتے۔ 1 ماہ بعد مونسون کا موسم شروع ہو جائے گا اور پھر سمندر میں ایسے زبردست طوفان آنے لگیں گے کہ ہم 6 مہینے تک یہاں سے نکلنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ بہت خوب، ہم 2-1 روز میں یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اتنی دیر میں ہم ناریل وغیرہ توڑ کر کشتی میں ذخیرہ کر لیں گے۔ اچھا اب ذرا آرام کرو، میں جنگل کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ ناگ چلنے لگا تو پیڈرو نے کہا، بھائی تم اکیلے جزیرے میں کہاں جاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں، تم میرے محسن ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو پیڈرو، میں اس جنگل میں بھی محفوظ رہوں گا۔ لیکن اس وحشی کا کیا کریں؟ یہ تو مجھے ابھی تک کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ پیڈرو نے خوفزدہ ہو کر ناگ سے کہا۔ ناگ ہنس دیا اور وحشی آدم خور کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اشاروں سے کہا کہ میرے ساتھ جنگل کی سیر کو چلو۔ لو میں اسے اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ پیڈرو نے اطمینان کا سانس لیا۔ ناگ نے وحشی کو ساتھ لیا اور ساحل سے چل کر جزیرے کے جنگل میں آ گیا۔ اب ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ غار کے پاس پہنچ کر ناگ نے وحشی کو غار کے باہر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ماریا کے ساتھ درختوں کے جھنڈ میں تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ ماریا نے کہا، تم نے کشتی پر یہاں سے نکل جانے کا منصوبہ تو بنا لیا ہے، پر یہ بھی سوچا کہ اس چھوٹی سی کشتی میں تمہارے ساتھ میں کس طرح سفر کروں گی؟ کیا اس پیڈرو کو پتہ نہ چل جائے گا کہ ایک ایسی عورت بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی؟ ناگ نے کہا، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، اب کیا کیا جائے پھر؟ کشتی تو ایک ہی ہے، کیا ان لوگوں کو اسی جزیرے میں چھوڑ کر ہم یہاں سے نکل چلیں؟ ماریا بولی، ایسا ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم میں ایسا کر گزرنے کی طاقت بھی ہے، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر یہ بھی انسان ہیں اور ہم سے زیادہ کمزور ہیں، ہمیں ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ خیال تو تمہارا مجھے بے حد پسند آیا، لیکن اب کیا کریں؟ ماریا نے کہا، میرا خیال ہے ایسا کرتے ہیں، ہم ان دونوں کو اس کشتی پر یہاں سے بھیج دیتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا تجارتی جہاز اس طرف کو آ نکلے۔ ناگ کہکا لگا کر ہنس پڑا، کیسی بھولی بھالی باتیں کرتی ہو تم کسی وقت ماریا، بھلا اس گمنام جزیرے پر کہاں کوئی تجارتی جہاز آئے گا؟ ارے اس طرف تو صرف ڈاکوؤں اور لٹیروں کے جہاز ہی آیا کرتے ہیں۔ ماریا خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، ایک یہ وحشی آدم خور کی مصیبت تم نے اپنے پیچھے لگا لی ہے، کہ ہمیں ایک دوسرے سے باتیں بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس نے تمہیں کسی غیبی عورت سے باتیں کرتے سن لیا تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ ناگ نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پاگل ہو جائے، اور پھر دیر تک ہنستا رہا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ناگ نے ماریا سے کہا کہ وہ غار میں چل کر آرام کرے، میں اس وحشی کو کسی موزون جگہ چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے لیے کچھ پھل بھی لیتا آؤں گا۔ ناگ وحشی کو ساتھ لے کر ساحل سمندر پر آ گیا۔ گورا قیدی یعنی سانچو پیڈرو ابھی تک ریت پر لیٹا آرام کر رہا تھا۔ ناگ کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، شیش بھائی، رات گزارنے کا بھی کوئی بندوبست کیا کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جانوروں سے رات بھر محفوظ رہ سکیں؟ ناگ بولا، پیڈرو ایک بات غور سے سن رکھو، تم میرے ساتھ کسی حالت میں بھی رات نہیں گزار سکتے، تمہیں اسی جگہ سونا ہوگا، میں جنگل کے اندر رات بسر کروں گا۔ پیڈرو ہاتھ جوڑ کر بولا، شیش بھائی، میں سمندر کے اوپر سو کر رات بسر کر لوں گا، مگر خدا کے لیے اس وحشی آدم خور کو مجھ سے دور لے جاؤ، اسے کہو کہ یہ جنگل میں جا کر رات بسر کرے۔ ناگ نے کہا، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ وحشی آدم خور ناگ کے زیر اثر تھا، وہ اس سے ڈرتا تھا اور اسے اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ ناگ نے اسے اشارہ کیا، وہ اٹھ کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ نے کہا کہ وہ جنگل کی دوسری طرف جا کر اکیلا رات بسر کرے۔ وحشی آدم خور نے سر جھکا کر اپنی مرضی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ناگ نے پیڈرو کو شب بخیر کہا اور غار کی جانب چل پڑا۔ غار میں ماریا آرام کر رہی تھی۔ راستے میں ناگ نے زمین پر گرے ہوئے چند ناریل اٹھا لیے تھے۔ غار میں بیٹھ کر انہوں نے ناریل توڑ کر کھائے اور ان کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ کافی دیر تک وہ امبر کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا اور کہاں ہوگا۔ اب ضروری معلوم ہو گیا ہے کہ ذرا امبر کا حال بھی معلوم کیا جائے کہ وہ کہاں تک سفر کرتے کرتے پہنچا ہے۔ یہ تو آپ پچھلی قسط میں پڑھ چکے ہیں کہ امبر دربار اندلس کے شاہی حکیم مہدوی کے بیٹے عدنان کے ساتھ سرزمین ہسپانیہ میں گرناطہ کی جانب سفر کر رہا تھا۔ دوستو، امید ہے
अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 53 का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सीरीज़ की आने वाली तमाम मकसद की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद हैं, आप वहां से बाकी तमाम कहानियां भी सुन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इस कहानी की अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।